اگر آپ تکلیف کے اندر ہیں اور اس تکلیف سے آپ نکلنا چاہتے ہیں، آپ مصیبت کے اندر ہیں اور اس مصیبت سے آپ نکلنا چاہتے ہیں، آپ کو حالات نے ایسی جگہ پہ لا کر کھڑا کر دیا کہ اس جگہ سے آپ نکلنا چاہتے ہیں، لوگوں نے ایک ایک کر کے آپ کا ساتھ دینا چھوڑ دیا، آپ کو تنہا کر دیا، اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ ایسے حالات سے نکل جائیں، تو پھر یہ عمل آپ کے لیے بڑا مجرب، آزمودہ اور نایاب عمل ہے۔ جو لوگ آپ کو تنہا چھوڑ کے چلے گئے تو کوئی بات نہیں، مایوس نہیں ہونا۔ اللہ نے یہ مشکل وقت لایا ہی اس لیے ہے تاکہ آپ کو اپنے اور بیگانے کا پتہ چل سکے، تاکہ آپ کو یہ پتہ چل سکے کون آپ کا دوست ہے اور کون دشمن ہے۔ ایسی سچویشن میں یہ عمل بڑا مجرب، خاص اور آزمودہ عمل ہے۔ سفر کے مہینے کے اندر جو شخص اس عمل کو کرے گا، انشاءاللہ اس کے گھر مال و دولت کی کمی کبھی نہیں ہوگی۔ لوگ انتظار کرتے رہتے ہیں کب سفر کا مہینہ آئے گا اور کب ہم یہ عمل کریں گے۔ اگر آپ بھی اس مہینے میں اس عمل کو کر لیتے ہیں، رب کائنات کی قسم، آپ کے گھر میں بھی دولت کی بارش ہو جائے گی، آپ کا گھر بھی مال و دولت سے بھر جائے گا، آپ کا گھر بھی ایسے خوشحالی والا گھر ہو جائے گا کہ لوگ دیکھ کر رشک کرنے لگیں گے، اور لوگ آپ سے کالیں کر کر کے پوچھیں گے اتنی مال و دولت کہاں سے آئی؟ رب کائنات کی قسم، یہ تقدیروں کو بدلنے والا عمل ہے، یہ حالات کو بدلنے والا عمل ہے، یہ زندگی کو بدلنے والا عمل ہے۔ آپ کا دشمن آپ کو زیر کرنا چاہتا ہے، نقصان پہنچانا چاہتا ہے، جادو کے ذریعے سے، بندش کے ذریعے سے، تعویذات کے ذریعے سے، نظر بد کے ذریعے سے۔ آپ پرانے سے پرانے جادو کو منٹوں میں اپنے ہاتھوں سے ختم کر سکتے ہیں۔ نہ کسی کے پاس جانا پڑے گا، نہ کسی سے فریاد کرنی پڑے گی، نہ کسی کو دل کا دکھڑا سنانا پڑے گا، بلکہ تنہا آپ یہ عمل کر سکتے ہیں۔ معزز سامعین کرام، اگر بندش ہے، اگر تعویذات ہیں، تب بھی یہ عمل آپ کے لیے بڑا مجرب، آزمودہ اور خاص عمل ہے۔ پرانی سی پرانی بندش کیوں نہ ہو، کیسی بھی بندش کیوں نہ ہو، یہ عمل اس بندش کو توڑ کے رکھ دیتا ہے۔ دشمن سے کیسے نمٹنا ہے؟ جب آپ اس عمل کو کریں گے، قرآن پاک کی اس آیت کو کریں گے، یا قرآن پاک کی اس سورت کا ورد کریں گے، یا اللہ کے ان ناموں کا ورد کریں گے، معزز سامعین کرام، تب صحیح طریقے سے کریں گے، پورے انہماک کے ساتھ کریں گے، پوری توجہ کے ساتھ کریں گے، رب کائنات کی قسم، یہ عمل پرانی سی پرانی بندش کو بھی توڑ کے رکھ دے گا۔ اس کے علاوہ بھی جادو سے حفاظت کی ویڈیو کا لنک میں ڈسکرپشن میں دے دوں گا، آپ وہاں جائیں، اور بالکل آسان عمل ہے، اس عمل کو آپ نے لازمی سننا ہے اور اس عمل کو لازمی کرنا ہے تاکہ جادو جڑ سے ختم ہو جائے۔ اگر بندش ہے تو آپ خود دیکھیں کہ بندش کس چیز پر ہے، کیسی بندش ہے، بندش کی نشانیاں کیا ہوتی ہیں، اور بندش کا توڑ کیسے کیا جاتا ہے۔ اس ویڈیو کا لنک بھی میں ڈسکرپشن میں دے دوں گا، آپ وہاں جائیں اور بندش کے توڑ کا عمل آپ خود کر لیں۔ بندش کی نشانیاں دیکھیں کہ کون سی بندش ہے اور اس کا کیا توڑ کیا جاتا ہے، آپ خود کر سکتے ہیں۔ بڑا نایاب، مجرب عمل ہے۔ اور آپ پر تعویذات ہیں یا پھر جنات ہیں یا پھر نظر بد ہے، تو اس ویڈیو کا لنک بھی میں ڈسکرپشن میں دے دوں گا کہ دشمن سے کیسے نپٹا جاتا ہے، دشمن کی چالوں سے کیسے حفاظت کی جاتی ہے، اور دشمن کو کیسے رسوا کیا جاتا ہے،
دشمن کی چالوں کو اسی پہ کیسے لٹایا جاتا ہے، اس ویڈیو کا لنک بھی میں ڈسکرپشن میں دے دوں گا، آپ وہاں سے جا کر اس ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں اور اس پر عمل کر سکتے ہیں۔ معزز سامعین کرام، یہ جو عمل آپ سے شیئر کرنے چاہ رہا ہوں یہ سفر کے مہینے کا عمل ہے۔ آپ سفر کے مہینے کے اندر اس عمل کو کر سکتے ہیں، ہاں باقی مہینوں میں بھی کر سکتے ہیں، لیکن سفر کے مہینے کے اندر یہ بڑا آزمودہ عمل ہے۔ اس کے بعد ربیع الاول کے مہینے کے اندر بھی آپ کر سکتے ہیں، محرم کے مہینے میں بھی، خیر جس مہینے میں آپ کریں، کوئی یہ نہیں ہے کہ یہ صرف اسی مہینے کے ساتھ خاص ہے، لیکن اس مہینے میں اس کی برکات انوارات ذرا زیادہ ہو جاتی ہیں۔ معزز سامعین کرام، عمل کیا ہے؟ آپ نے سب سے پہلے صدقہ کرنا ہے۔ صدقے سے بلائیں ٹل جاتی ہیں، صدقے سے مصیبتیں ختم ہو جاتی ہیں، صدقے سے تکلیفیں دور ہو جاتی ہیں۔ صدقات بلایا کو ٹال دیتے ہیں، مصیبتوں کو ختم کر کے رکھ دیتے ہیں، تکلیفوں کو دور کر دیتے ہیں۔ آپ نے غریب، فقیر، مسکین، محتاج شخص کو صدقہ دینا ہے۔ جب آپ اس کو صدقہ دے دیں گے تو پھر صدقہ حسب استطاعت، حسب توفیق آپ نے اسے صدقہ دینا ہے۔ خیر، صدقہ دینے کے بعد آپ نے آمنہ کے لال عبداللہ کے در یتیم جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں درود پاک پڑھنا ہے۔ آئیے میرے ساتھ مل کر درود پاک پڑھیے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ یہ درود پاک ہے، یہ نماز والا درود پاک ہے، یہ درود ابراہیمی ہے۔ اس درود ابراہیمی کو آپ نے صرف 3 مرتبہ پڑھنا ہے۔ 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے اللہ کے نام یا فتاح یا رحمان، یا فتاح 313 مرتبہ، یا رحمان 313 مرتبہ، پھر اللہ کی لاڈلی تسبیح، پھر وہ تسبیح جس کے ذریعے سے رزق، مال، دولت کھنچ کر آتا ہے، جس کے ذریعے سے آپ کی مشکلات دور ہو جائیں گی، جادو، جنات، تعویذات، نظر بد ختم ہو جائے گی۔ رب انی مغلوب فانتصر، یہ تسبیح آپ نے 313 مرتبہ پڑھنی ہے۔ 313 مرتبہ، یا فتاح 313 مرتبہ، یا رحمان 313 مرتبہ، رب انی مغلوب فانتصر 313 مرتبہ، اور سورہ اخلاص قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، یہ 313 مرتبہ، اور اس کے ساتھ الف لام میم، یہ صرف 100 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے۔ پھر اس کے بعد 3 مرتبہ درود پاک پڑھ لیں، عمل مکمل ہو جائے گا۔ یہ عمل کر کے دیکھ لیں، آپ کا جادو، تعویذات، نظر بد، بندش وغیرہ ختم نہ ہوئی تو پھر کہنا۔
ویڈیو کو ثواب کی نیت سے صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ 3 دن کا عمل ہے، 7 دن کا عمل ہے اور 21 دن کا عمل ہے۔ آپ اپنی بیماری، اپنی ضرورت کے مطابق اس کو کر سکتے ہیں، جتنے دن آپ کریں۔ اللہ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ والسلام۔